میں پہاڑوں کے بیچوں بیچ بیٹھی، وہاں موجود خاموشی سے اپنے اندر سے اٹھتے شور کو دبانے میں کوشاں تھی۔ زندگی کی تمام تر تلخیوں کو بھلانے کی کوشش میں مجھے رہ کر کوئی ایسی بات یاد آ جاتی جس سے میری بے چینی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ وقت گزرنے کے باوجود میں اس دل فریب منظر اور خاموشی سے مستفید نہیں ہو پائی تھی۔ مجھے پہاڑ ہمیشہ سے پسند تھے، میری من پسند جگہ، جہاں آ کر میں سب بھول جاتی تھی، مگر آج ان میں کوئی بھی چاند نہیں تھا۔ مسلسل ناکام ہونے کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر جانے ہی والی تھی، جب مجھے ایک درخت کی اوٹ سے نکلتے ایک بزرگ نظر آئے جو شاید میری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں نے وہاں سے جانا چاہا، مگر ان کی پیشانی پر چمکتے نور اور چہرے پہ چھائے سکون نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں یہاں قریب ہی رہتا ہوں، انہوں نے نہایت ادب سے عرض کیا۔ پھر مزید گویا ہوئے، میں صبح کسی کام کے سلسلے میں نکلا تھا، تب بھی آپ یہیں موجود تھی، اور اب بھی کافی برسوں سے میں اور میری بیوی آپ کو یہاں آتا دیکھتے ہیں اور گھنٹوں گمسم بیٹھ کر گرد و نواح سے بے خبر جانے کن خیالوں میں پیروں بیٹھے دیکھتے ہیں، اور جب اکثر یہاں سے جاتا پایا تو آنکھوں میں ایک نئی چمک، چہرے پر ایک سکون اور اطمینان دیکھا، مگر آج نہ وہ سکون نظر آ رہا ہے، نہ ہی آنکھوں میں وہ چمک ہے۔ میں خاموش کھڑی ان کی ہر بات سن رہی تھی، بالآخر بول اٹھی۔ بعض حادثات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ یہ ظاہری مناظر بھی اندر کی تلخی کو ختم نہیں کر سکتے۔ کسی ایک کے جانے سے ساری دنیا ویران لگتی ہے، پھر وہی دنیا ہوتی ہے، وہی رنگینیاں، وہی منظر، مگر وہ کشش نہیں رہتی۔ بلا شبہ کسی بہت اپنے کے جانے سے نالاں ہوں۔ ان بزرگ نے میری بات سے درست اندازہ لگا لیا تھا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ حادثات اللہ کی مرضی سے رونما ہوتے ہیں۔ ہم سب کی تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے، ہم سب بس اپنی تقدیر پر عمل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کس نے کتنی مدت ہمارا ساتھ دینا ہے، کتنا عرصہ ساتھ رہنا ہے، یہ سب پہلے سے طے ہے۔ کسی ایک کے جانے سے اس کی مدت ضرور ختم ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ رہنے کی، مگر ہماری زندگی نہیں۔ ہر رات کے بعد ایک نیا سویرا ہمیں جینے کا ایک اور موقع دیتا ہے، امید دیتا ہے۔ جنگل میں پھنس جانے والا مسافر جب صبح سویرے دوبارہ اپنی منزل کی تلاش کو نکلتا ہے تو وہ اس کالی رات کی یاد کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اپنی زندگی بچانے کی اور قدم بڑھا دیتا ہے، نئے سرے سے جدوجہد کرتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بابا جی، مگر آپ نے شاید کسی بہت اپنے کے جانے کا دکھ نہیں جھیلا۔ جانے والا ہماری زندگی بھی ساتھ لے جاتا ہے، ہمارے لیے بس ویرانیاں چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے افسردہ لہجے میں ان کی باتوں کا جواب دیا۔ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا، جب کوئی مجھے دلاسا دیتا تھا، صبر کرنے کا کہتا تھا۔ جب میری بیوی مجھے 3 ماہ پہلے تنہا چھوڑ گئی تو یہی جگہ جو ہماری یادوں کی اماج گاہ تھی، یہی کاٹنے کو دوڑتی تھی، یہی منظر مجھے تکلیف دیتے تھے، مگر پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے جانا کہ میری زندگی رکی نہیں ہے، بلکہ اسی رفتار سے چل رہی ہے۔ میرے ارد گرد اب بھی وہی خوبصورتی ہے، وہی پہاڑ، وہی منظر، کچھ بدلا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ کبھی اس کے حوصلے سے بڑھ کر نہیں آزماتا، اور اللہ نے ضرور تمہارے لیے بھی کچھ بہتر سوچا ہوگا۔ بس تمہیں اپنے حیات کے مقصد کو تلاش کرنا ہے، اور وہ تلاش
اس وقت ہی تک مل پائے گی جب تم خود اپنے اندر کے تنہا جینے کے ڈر اور خوف کو ہرا کر قدم بڑھاؤ گی۔ آپ کی باتیں بالکل میری کیفیت سے متماثل ہیں۔ مجھے خوف ہی تو تھا کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی، مگر کہ اللہ کی ذات ہر وقت میرے ساتھ ہے، میں تنہا نہیں ہوں، اور وہ کبھی خود تو کبھی اپنی مخلوق کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے بیٹا، اللہ پاک تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی منزل کی اور بڑھ گئے۔ ان کی دعا نے مجھ میں جیسے ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ شاید انہوں نے بھی اس پر عمل کیا تھا، اسی لیے ان کی نصیحت نے مجھ پر عمل کر دکھایا تھا۔